بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہے۔ آج 19 رمضان المبارک 2024 اور 30 مارچ ہے، اور معتکفین حضرات جو رمضان المبارک کا سنت اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک 21 کی رات عصر کی نماز کے بعد یہاں مساجد میں افطاری کریں، اور یہ ان کا سنت اعتکاف ہوگا۔ اور جو ساتھی اس کے بعد آئیں گے تو ان کا یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اعتکاف کی فضیلت لاتا ہوں کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا تذکرہ قرآن میں بیان فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ نہ ملو تم اپنی عورتوں سے جب تک تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کرو تو اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت مت کرو۔ اعتکاف کی بہت بڑی عظمت، بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث پاک میں مختلف الفاظ میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرمائی ہیں۔ کہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں یہ اعتکاف کیا اللہ کے گھر میں، اللہ پاک غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے چھوٹے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور کہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جس بندے نے یا جس بندی نے فرمایا رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ پاک اس کو 2 حج کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا المعتکف یعتکف الذنوب کلھا ویجری لہ الحسنات کلھا، کہ اعتکاف کرنے والا سب گناہوں کو چھوڑتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی احادیث آئی ہیں۔ تو مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کریں گے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس آیت سے بعض لوگ استدلال یہ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ مطلق ہے اور یہاں اعتکاف کا تذکرہ آیا ہے، لہذا عورتیں بھی مساجد میں اعتکاف کریں گی اور مرد بھی اعتکاف مسجد میں کریں گے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی مساجد میں اعتکاف کریں۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اس آیت کے تحت امام ابو بکر جساس احکام القرآن للجساس کے اندر اس میں فرماتے ہیں وَأَمَّا شَرْطُ اللَّبْسِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لِلرِّجَالِ خَاصَّةً دُونَ النِّسَاءِ۔ امام ابو بکر جساس وہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کی شرط مردوں کے لیے خاص ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ صحیح بخاری میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ذکر فرمایا مسجد میں اعتکاف کروں گا، تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اعتکاف کی اجازت لی، مجھے بھی مل گئی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت لی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ 3 خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہا گیا بناء عائشہ و حفصہ و زینب، ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر اردنا بهذا ما انا بمعتکف، رجع فلما افطر اعتکاف 10 من شوال، حضور علیہ السلام نے اعتکاف ہی چھوڑ دیا، پھر آپ نے قضاء کے طور پر شوال کے 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اب اس حدیث میں ذکر کرنے کے بعد شمس الائمہ امام محمد بن احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 483، المبسوط للسرخسی، باب الاعتکاف میں فرماتے ہیں کہ عورت اپنے گھر میں ہی اعتکاف کرے۔ اس حدیث کی ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَإِذَا كَرِهَ لَهُنَّ الْاعْتِكَافُ
لمن هذه فقيل لعائشہ وحفصہ وزینب فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب خیموں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو پوچھا کن کے خیمے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے ہیں. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے ہوئے. کہا البر یریدنا بہذا، کون سی نیکی کا کام تم کر رہی ہو مسجد میں اعتکاف کرنے پر؟ فامر بقبته فرقزت فلم یعتکف فی ذلک العشر، آپ نے اپنا خیمہ اکھیڑنے کا حکم فرمایا، اعتکاف نہیں فرمایا. تو امام محمد بن احمد سرخسی استدلال کرتے ہیں فَإِذَا كَرِهَ لَهُنَّ الْاعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ مَا أَنَّهُنَّ يَخْرُجْنَ إِلَى الْجَمَاعَةِ فِي الْوَقْتِ فَلَا يَمْنَعْنَ فِي زَمَانِنَا أَوْلَا. فرماتے ہیں یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب عورتیں مساجد میں اپنا دینی مسائل سیکھتی تھیں اور جماعت کی نماز پڑھتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب کون سی گنجائش نکلتی ہے یہاں؟ ہمارا زمانہ تو فساد کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، جبکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بالکل فساد سے پاک ہے. اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے خیموں کو اکھیڑ دیا اور غصے ہوئے، اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء کے طور پر شوال کے 10 دن کا اعتکاف فرمایا. حاضرین و ناظرین، یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں غیر مقلد بنام اہل حدیث، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے کہتے ہیں، کہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو مساجد میں اعتکاف کریں. یاد رکھیے کہ اس کو ہر قسم کا مذہب جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے کہ عورت مسجد میں اعتکاف نہ کرے، بلکہ عورت کہاں کرے؟ گھر میں اعتکاف کرے. عورت کے لیے بہتری گھر کے اندر اعتکاف کرنا ہے. تو میرے عزیز دوستو، عورت کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو مرد کے لیے ہیں. مرد حضرات جیسے مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اور جو پابندیاں مردوں کے ہیں کہ بغیر ضرورت شدیدہ کے وہ اپنی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اسی طرح عورت بھی اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ خاص کر لے، اپنے اس کمرے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہے، اور اسی طرح دینی مسائل بھی ہے بزرگوں کے وہ بھی جو ہے سن سکتی ہے. اسی طرح اگر کسی بچے کو کھانا دلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، تو وہ اپنے کمرے میں اس کو کھلا سکتی ہے. اگر اپنے شوہر سے ملاقات کرنی ہے تو وہ اپنے کمرے کے اندر کر سکتی ہے. لیکن مباشرت وہ اس طرح کے جو ہے ازدواجی زندگی کے حالات ہیں وہ اپنا اس اعتکاف کے اندر نہیں کر سکتے. اگر عورت کرے گی تو عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی دینی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے، اور اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.